اللہ رب العزت نے علم کو بڑا مقام عطا فرمایا. آپ غور کریں کہ جب پہلی وحی اتری تو اس میں اس امت کو توحید کا پیغام بھی دیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ توحید اتنا اہم عقیدہ ہے کہ اس کے بغیر انسان مسلمان ہو نہیں سکتا، اور مشرک کو اللہ رب العزت کبھی بھی جنت میں نہیں جانے دیں گے اور کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے. مگر اللہ رب العزت نے توحید کا پیغام پہلی وحی میں نہیں بھیجا، رسالت کا پیغام بھیجا جا سکتا تھا. رسالت کی اہمیت اتنی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مگر نبی اسلام نے رسالت کا پیغام بھی نہیں دیا کہ پہلی وحی میں یہ اترا ہو. یہ بھی ممکن تھا کہ پہلی وحی میں قیامت کے دن کی بات ہوتی، اس لیے کہ وہ فیصلے کا دن ہے، ہار جیت کا دن ہے، یوم التغابن، فیصلے کا دن. اور واقعی اس دن کی رسوائی بہت بڑی اور بہت بری ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں قیامت کا تذکرہ نہیں کیا. اچھے اخلاق کی بات ہو سکتی تھی، اس لیے کہ دین اسلام ہے خیر خواہی، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی، کہ یہ بھی ممکن تھا، مگر اس کے بارے میں بھی پہلی وحی نہیں اتری. پہلی وحی اتری تو کس بارے میں؟ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پڑھنے کا لفظ ہے یہ اتنا تو اہم ہے نا کہ یہ بنیاد ہے باقی تمام چیزوں کی. علم ہے تو توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، قیامت بھی ہے، نیکی بھی ہے. اگر علم نہیں تو کچھ نہیں. اس لیے اس پروردگار عالم نے اس ان پڑھ امت کو، امیین، ان کے اندر علم حاصل کرنے کا پیغام سب سے پہلا پیغام دیتا ہے. اللہ رب العزت کو عالم اتنا پسند کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ جس طرح ستاروں کے اوپر چودھویں کی رات کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح عالم کو عابد کے اوپر فضیلت حاصل ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، کہ جس طرح آسمان پر ستارے چمکتے ہیں اسی طرح زمین کے اوپر علماء چمک رہے ہیں. یہ زمین کے ستارے ہیں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ انه یستغفر للعالم كل شیء حتى الحیتان فی جوف البحر، عالم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، ساری مخلوق، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں.
عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ما من رجل خرج من بیتہ لیطلب العلم الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها رزقا لما یصنع، کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کی نیت سے نکلتا ہے تو ملائکہ اس کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں خوش ہو کر جس کام کو وہ کرنے چلا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما، کہ جو ایسے راستے پر چلا جس سے اس کا مقصد علم کا حاصل کرنا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے بدلے اس کا جنت کا راستہ آسان فرما دے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو آدمی اپنے گھر سے علم کی طلب میں نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک کہ واپس نہ لوٹ آئے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے جتنا وقت بھی گھر سے باہر رہے گا اللہ کے راستے میں لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے اس کو ثواب ملے گا اس راستے میں نکلنے کی وجہ سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن 3 آدمی شفاعت کریں گے۔ الانبیاء، سب سے پہلے انبیاء کریں گے، ثم العلماء ثم الشہداء، پھر علماء کریں گے، پھر اس کے بعد شہداء کریں گے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علیکم بالعلم، ہمارے اوپر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، قبل ان یقبض وقبل ان یرفع، اس سے پہلے کہ وہ قبض کر لیا جائے اور اٹھا لیا جائے۔